أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر الغم غرق خذ يدي زائل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين صبر وزبر الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد انگنت اللہ تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکسپنات اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص استاد العلماء شیخ الحدیث جناب حفیظ اللہ مولانا مفتی محمد مقصود عبدالوی صاحب دیدہ مشہور آپ بھی تشریف فرمانے اور جناب شاہ جی حضرت صاحبزادہ والا سید صاحبزادہ سید صدق حسین شاہ صاحب جو بھی تشریف فرمانے ساتھ علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب خطیب امام مسجد ماشاء اللہ وہ بھی تشریف فرمانے اور ان کے جتنے بھی احباب سب کو سلامی عرض کرنا ماشاء اللہ چشتی صاحب نے خوب جڑا ہے وہ محفل پاک کا ہر سال اپنے بزرگوں کو کرواتے ہیں کل اچھا ماشاء اللہ علامہ مولانا صاحب محمد ممتاز قادری صاحب اسی انہوں نے خوش آمدید کہتے ہیں سالانہ اس پاک کی محفل پاک کے کل یقیناً میں چشتی صاحب اٹک سا اور انہوں کی طبیعت خراب سی تو میری بھی طبیعت خراب سی ماشاء اللہ لیکن میں تو حیران سا کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود اتنا خوبصورت بیان سی اللہ مزید اللہ پاک کے اور برکت عطا فرمائے اور علم کے اندر عمر کے اندر عمل کے اندر اللہ پاک برکت عطا جان مال عزت آبرو دی ساڈی دساں دے آمین آمین ثم آمین بلا تمہید میں چند الفاظ قرآن کریم جو تلاوت کیتے ہیں میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرا رب فرماندا ہے میں انسان کو سب تو سونا بنایا سبحان اللہ سب تو بہتر فرمایا بنایا ہے سب تو چنگا بنایا ہے سب تو افضل بنایا ہے سب تو اعلیٰ بنایا ہے سبحان اللہ صورت کے اندر بھی اعلیٰ ہے سیرت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا میں اعلیٰ بنایا ہے کردار کے اندر اوصاف کے اندر جسمانی صورت اور جسمانی ساخت ہو گئی یا وہ ہر لحاظ رب فرماندا ہے میں فی احسن تقویم سب تو بہترین بنایا ہے رب نے چنگا بنایا ہے اسی آپ پیڑے بنیے کی گل ہے رب نے سانو پیڑا رب فرماندا ہے میں بہترین بنایا ہے ہر ساری مخلوق نالوں تمام ساری دنیا نالوں
دنیا دے جڑیاں شجر حجر پہاڑ پھل جڑیاں نے باغات نے حتیٰ کہ سارے تو رب نے بہترین بنایا، سارے تو بہترین بنایا، اتنا بہترین بنایا بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دور کے اندر نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، تحقیق نعرے حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، برادران اسلام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور کے اندر ایک عورت بندے نے اپنی بیوی نے طلاق دے دی۔ طلاق دے لفظ سن انہیں آخیا جی تو چند نال سونی نہیں نا تو تینوں کہتے ہیں ساڈے بندے بھی ادو بھی ایڈے بھولے سن تے اج بھی ایڈے طلاقاں دے پہندے نے تے پھر پچھتے نے سانو گراہ کڈ دیا۔ میری یہ تمام اگے گزارش ہے، مطلب یہ کہ اللہ سانو سارے اپنے گھر زبان رکھے، ساڈیاں بیٹیاں نوں ساڈیاں بیٹیاں نوں تمام امت مسلمان آباد فرمائے۔ یہ باقاعدہ انہوں ایک تبلیغی صورت سمجھو اور ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر جتوں تک وہ آواز پہنچے اس پیغام کو پہنچاؤ کہ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر ایویں گلاں تے طلاق نہیں دے دی۔ جائز کماں چوں سب تو ناپسندیدہ اگر کم ہے رب رسول دی بارگاہ وچ وہ طلاق ہے۔ اللہ کے اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ گھر وسن، گھر آباد رہے، شیطان چاہتا ہے گھر برباد ہو جائے۔ لہٰذا وہ بندے جڑے خاندانہ کی آبادی واسطے کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بندگی تے غلامی کرتے ہیں، تے جڑے بگاڑ پاندے نے مسلماناں دے اندر، انساناں دے اندر، خانداناں دے اندر، رشتیاں دے اندر، وہ سمجھو شیطان والا کام کرتے ہیں۔ کوشش کرو کہ پیغام اگے تک پہنچاؤ، اپنی بیٹیاں نوں اپنے بیٹیاں میں پیغام دیو کہ ہر گل پہ جو تھوڑی گل ہوئی لڑائی ہوئی بی بھی آندی ہے تے طلاق تے بندہ بھی صبر نہیں کرتا بھی آندا لے پھڑ اے لے پھڑ تے گھر جا تے پھر آپ بھی روندے نے، پھر مفتی صاحب کو آ گئے، چشتی صاحب کو آ گئے، شاہ جی کو آ گئے، علماء کرام کو آ گئے کہ جناب دیکھو جی راہ کٹ کے دیو، بھی راہ سارے کو آپ بند کر رہے ہیں، کیڑا راہ کٹ کے پھر جان کے غیر مقلدہ وال جان کے پھر برائی وال جان کے کئی ایسے اللہ معاف فرمائے کہ طلاق دے تو بعد بھی گھراں چ پھسے اور بدکاری کرتے ہیں۔ پہ مسلمان یاد رکھنا شریعت حکم کو مذاق نہیں بنانا، اللہ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ پیش ہونے کوشش کرو کہ ہر ممکن حد تک طلاق کی نوبت نہ ہو۔ چھوٹیاں موٹیاں گھراں معاملہ چلتے رہتے ہیں، ہوندے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی بیٹیاں کو، اپنے پراواں کو، اپنے پتراں کو پیغام کے پتر صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ یہ تو وسان کی کوشش کرے گا، رب بہتر رستہ پیدا کر دے گا۔ تو کوشش کرو کہ اس جڑا لفظ طلاق کے کبھی سنا ہوں تے انیاں کو ہوگی، اللہ معاف فرمائے، اللہ سانو سارے میں ایسے فتنہ تو پناہ عطا فرمائے کہ جڑے شرارت سے بغیر وجہ کے معاملات شروع ہو گئے نہیں۔ تو بہرحال آپ کے دور کد امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور اندر ایک بندے نے طلاق دے دیتی، انہیں کہا جی تو چاند نال سونی نہیں نا تو تینوں 3 طلاق
بندے جناب فلانے کو جا فلانے کو جا انہیں آخیا جہد کو جا انہیں آخیا طلاق ہوگی انہیں آخیا تو انہیں آخیا طلاق ہوگی فتوے بھی علماء دے آ گئے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو مقدمہ آیا نا کہ آپ نے پڑھ کے فرمایا انہوں نے کہا گھر وسے طلاق کوئی نہیں ہوئی شور پہ گیا علماء کہ دیکھو جی تین طلاقیں ہو گئی ہیں طلاق ہوگی امام اعظم نے فتویٰ دیتا کوئی نہیں ہوئی رولا پہ گیا اور یہ یاد رکھیا جی علماء دا آپس کا اختلاف ہوئے تو علماء بہتر جان دیتے یہ نہیں کہ اختلاف ہو نہیں سکتا رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے سمجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے سمجھانے سے مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن علماء دے حوالے نال گل کرن تانوں مینوں اجازت نہیں آویں پنگے لیندے دیکھو نا عالم دین یہ کرائے انہوں بعض بات سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھا نہیں سکتا وہ فتویٰ دے دیتا اس گل تے جو کوئی مولوی فتویٰ دیتا بھئی وہ انسان ہے وہ بھول بھی سکتا ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی سو کسی بھی مسئلے دے اوتے تسی نہ پیچا شامل ہویا کرو اگر ایک عالم دین دا تسی سمجھ دو مناسب نہیں تو کسی دوسرے بڑے عالم کو چلے لیکن یہ مت سمجھو کہ کسی عالم نے بری نیت نال فتویٰ دیتا ہے دنیا دوتے میں یاد رکھیا جے علماء ہی ایک ایسی گروہ ہے جڑا اج بھی اگر تہاڈے نال مخلص ہے نا نہ سیاستدان مخلص جے نہ وکیل مخلص جے نہ تہاڈا کوئی بندہ تہاڈے نال شریکہ برادری دے اگے تانوں پتہ ہے میرے نال چوکھا وہ مخلص کوئی نہیں وہ تیاند نہیں دا بیڑا غرق ہوئے وکیل کو جاؤ نے آکھنا بھی میری فیس دے نا تو تیرا گھر وسے یا برباد ہوئے مینوں کی سیاستدان آکھنا تو لڑدا رہ مردا رہ میرا کام کر عالم دین ہوئے جدے کول بھی جاؤ گے تہاڈے کو مشورے دی فیس لوے گا عالم ہوئے گھنٹیاں بیٹھ کے سر کپاندا رہے تینوں یہ نہیں آکھنا میرے پیسے کڈ میں تم لکھ کے دے سکنا کوئی عالم دین اپنے علاقے چلے جاؤ تسی مسئلہ پوچھو تسی ڈاکٹر کو پوچھو تہاڈے کو فیس لوے گا وکیل کو پوچھو تہاڈے کو فیس لوے گا ہر بندہ لیکن عالم ایک ایسا بندہ ہے جڑا تہاڈے کول موجود ہے تے 24 گھنٹے موجود ہے اور مشورہ بھی درست دے گا کیونکہ دا کوئی مفاد نہیں وہ چاہے گا کہ میرے جڑا میرا مقتدی ہے میرا محلے دار ہے جڑا میرا منن والا ہے جڑا میرا مرید دا گھر وستا رہے وہ تانوں وسیبے دا مشورہ دے گا تہاڈی بربادی دا مشورہ نہیں دے گا تے فری دے گا تاں ہی تسی قدر نہیں کرتے پتہ ہے نا فری لب جانا تانوں ملک دی لینا پیندا نا تے تانوں لگ سمجھ جاندی یاد رکھیا جے جنہ دین جڑی ہے نا سر دے کے لیا ہے نا اس حسین نو پوچھو اس دین دی قیمت کی بدر دے میدان چ نبی دے صحابہ کو پوچھو دین کیویں لیا ہے احد پوچھو یرموک و یمامہ پوچھو حنین و کربلا چ پوچھو پھر پتہ لگدا ہے دین ہے سانو تے سوکھا لب گیا گھر بیٹھے نہ سانو مولوی صاحب دے سانو تے مولوی نو دانے ود جنتا کہ چلو پھکا دانے دا مولوی نو دے چھڑو اس کے باوجود علماء تہاڈی خدمت واسطے بیٹھے نے ان نال محبت کرو وفا کرو ایویں نہیں حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا عرس ہے تے میں دعوے نال کہہ سکنا جنیاں بچوں نے پڑھایا نا کدی ادھے بھی اج آ جاندے نا تے تے رونق لگی ہوئی مسلمان کچھ نہیں تہاڈے کولوں منگدے علماء صرف آندے نے خدا واسطے تسی دین تے عمل شروع کر دو تو برادران اسلام عرض کردا پیا تو علماء دے اختلاف ہوئے تو علماء نو پتہ ہوندا ہے غلطی ہو سکتی ہے کم فہمی ہو سکتی ہے ناسمجھی ہو سکتی ہے لیکن بری نیت نال علماء فتویٰ نہیں دیندے ہاں بہت کم ایسے نے وہ سیاسی مولوی ہوندے یا وہ جڑے نے اپنے ایمان فروش ہوندے جنہاں نو اقتدار چاہیے دولت چاہیے وہ شاید ہو سکتا وہ بھی خاص فتوی ہوندے انہی دے فتوی وہ بھی فری دے دیندے وہ حکومت نے فتویٰ لینا ہوئے تو پھر مول بیچ چھڑ دینے وہ بھی چند علماء نے باقی اکثر علماء اسی سارے علماء دے خادم اے جڑے علماء نے ساڈے سارے نالوں بہتر جی کہ اج بھی دین سمجھ دے تے دین پڑھ دے تے دین پڑھاندے نے اساں کس دین پڑھنے تے پڑھانے تو برادران اسلام حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا وسیبہ ہے جاؤ وسو کر رولا پے گا علماء کہ جناب ثابت کرو جو سارے علماء آ گئے نا تے آپ نے فرمایا بیلیو مینوں اے دسو تہاڈا کیوں نہ کہ جناب ویکھو کسی آکھے چند چمکدار ہے کسی آکھے چند گول ہے کسی انج کسی چند دیاں تعریفاں کیتیاں شاعر اپنی کیتی ادیب اپنیاں کردے نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی قرآن دی آیت پڑھ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب نے انسان نو سونا آکھیا چانو نو سونا نہیں آکھیا فرمایا تہاڈا خیال ہے کہ چند سونا ہے نا رب میں تہاڈی مننا کہ رب دی مننا جدو رب بندہ انسان سونا ہے تو میں چند نو سونا کیویں مننا
تو صاحب مہینے ذیوقار اس واسطے رب ذوالجلال نے انسان نو سب تو چنگا بنایا، سب تو بہتر بنایا ہے، سب تو افضل بنایا ہے۔ کوئی ساری مخلوق اسی خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے ہاں، کدی دنیا واسطے، کدی مال واسطے، کدی دولت واسطے، کدی پیسے واسطے، کدی جاگیر واسطے، حتیٰ کہ انسان کو اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے دنیا دی ہر مخلوق جیڑا پاویں وہ جانور ہوے، پاویں جیڑا وہ پرندہ ہوے، پاویں چرندہ ہوے، جدوں تسی ویکھو جنگل دے درندے بھی جدوں کھاندے نے نا تو سر چکا کے پہ کھاندے، شیر بھی کھاندا سر چکا کے کھاندا، چڑیاں کان ویکھ لو وہ بھی سر چکا کے کھاندے نے۔ ایک انسان نے رب نے فرمایا نہ تو رزق سامنے نہیں چکنا، تو رزق بھی اٹھا کے کھا، تیرا سر رزق دے سامنے بھی نہ جھکے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ جیڑی روٹی تے جیڑا پیسہ تے جیڑی چولاں دی پلیٹ تینوں ذلیل کرے نا او دے نال بھوک چنگی ہے۔ کدی دولت دنیا واسطے، یہ نالے دولت دنیا دی حیثیت کی ہے، میں یہ نہیں کہندا کہ دولت ہوے نہ رب کو منگو تو چوکھا منگو، رزق حلال منگو، یا اللہ رزق دے، شان دے، گھر دے، سواری چنگی دے، پہنن نو چنگا دے، گھر دے اندر ماحول اچھا ہوے، رب نے منع نہیں کیتا۔ کئی بیلی ایویں آندے ویکھو جی دنیا انج ہی چھڈ دیو، نہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، پہلا اللہ کولو دنیا دیاں بھلائیاں منگو، یا اللہ میں دنیا دی ہر بھلائی دے تے اپنی جناب چو دے، کسی مخلوق دا محتاج نہ کر۔ مگر اے دنیا منزل نہیں، دنیا ساڈا مقصد نہیں، اے جاگیراں، اے پیسہ، اے دولت، اگر یہی سب کچھ ہوئے تو جی ویکھو جی بندہ بڑا کامیاب ہو گیا، کی ہویا جی یہ کو گڈی وڈی آ گئی، انہیں مکان وڈا چھت لیا، یہ کو افسری آ گئی، طاقت آ گئی، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، جی کامیاب ہو گیا۔ جدو بندہ مردا ہے نال لے کے جاندا ہے۔ اگر دنیا دا مال، دولت، پیسہ، طاقت، جاگیر، اقتدار اگر کامیابی ہوندی نا تو پھر فرعون بھی کامیاب ہے، پھر نمرود بھی کامیاب ہے، پھر شداد تے حامان بھی کامیاب نہیں۔ مگر اج تاریخ تے اوراق پلٹ کے ویکھو، اج قرآن و سنت نو پڑھ کے ویکھو، اج انسان اج سامنے رکھے ویکھنو تے بظاہر فرعون ہی لگدا ہے، مگر حقیقت میں فرعون کامیاب نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب، نمرود کامیاب نہیں، کامیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام، شداد تے حامان نہیں۔ یہ دنیا دی دولت ابو جال بھی ویندا پہ، ابو لہب کول بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سرداری بھی ہے، مکے دے سردار نے، تجارت مال تجارت بھی ہے، غلام تے کنیزاں بھی نے، مگر یاد رکھنا ابو جال کامیاب نہیں، ابو لہب کامیاب نہیں، عتبہ شیبہ ولید و امیہ کامیاب نہیں، کامیاب ابو بکر صدیق نے، کامیاب عمر فاروق نے، کامیاب عثمان غنی نے، کامیاب حیدر کرار نے۔ اگر دنیا دا مال و دولت و طاقت ہی کامیابی ہوندی تو سب کو یزید کول بھی ایسے، پیسہ بھی یزید کول، دولت بھی یزید کول، اقتدار بھی یزید کول، فوج بھی یزید کول، اتنا ظلم اپنی طاقت دے انہیں زومچ کیتا کہ میرے نبی دے نواسے انہوں نے شہید کروایا۔ اقتدار تے قبضہ کرن واسطے کیڑا ظلم ہے جڑا انہیں نہیں کیتا، مدینے تے حملہ انہیں کروایا، مکے دے غلاف او دے دور سے چلے، کیڑا ظلم ہے جڑا انہیں نہیں کمایا۔ مگر یاد رکھنا طاقت، پیسہ، دولت، اقتدار دے باوجود کامیاب یزید نہیں، کامیاب کل بھی حسین ہے، کامیاب آج بھی حسین ہے۔ برادران اسلام اس وجہ تو اس دنیا دے مال نو اپنی مقصد نہ سمجھی۔ اعظم چشتی نے غالباً بڑے اچھے الفاظ اس بیان کیتا ہے۔ اعظم چشتی کہندے کسے دے نال وفا نہیں کیتی، کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سارے ٹر گئے وارو واری، تے بندیا
جپ لے کوئی نام اللہ دا تے نہ روویں کوئی نہ روویں تر دیواری اے مال دولت تے پیسہ جاگیراں اے صدا کسے دے نال نہیں ہو رہنیاں دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ آئے نے نہ بادشاہ رہ گیا نہ او دی بادشاہت رہ گئی نہ کوئی صدر رہ گیا نہ او دی صدارت رہ گئی نہ کوئی وزیر رہ گیا نہ او دی وزارت رہ گئی نہ کوئی چودھری رہ گیا نہ او دی چودراہٹ رہ گئی پاویں عالم ہووے پاویں خطیب ہووے پاویں واعظ ہووے پاویں پیر ہووے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی سارے مل کے میرے نال آکھو کسے دے نال نہیں جن نے نہیں مرنا ہو نہ بولے جدے تے موت آنی ہے اسی اللہ دی بارگاہ چرز کرنے یا رب العالمین جدوں ساڈی موت آوے عزت ایمان دی آوے زبان تے تیرے نبی دا کلمہ ہووے زندگی بھی شان تے ایمان دی موت بھی شان تے ایمان دی آوے سارے مل کے میرے نال آکھو کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری تے تھے کس دے پیر نہیں لگے سارے ٹر گئے سارے ٹر گئے ساڈے باپ ساڈے دادا ساڈے پردادا ساڈے اباؤ اجداد سر اپنی ویکھو خاندان ویکھو اپنا شہر محلہ ویکھو سارے ٹر گئے وارو واری تے بندیا جپ لے وے نام اللہ دا سارے آنکھوں میرے نال ہوئے بندیا جپ لے نہیں اللہ دا نام لینا بھی برکت ہے میرے اللہ دا سونا نام او دے ذاتی نام ہے اس نام دیاں بڑیاں برکتاں نے اللہ کرے جدو موت آوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے ساڈی زبان تے ہووے اوے بندیا جپ لے اوے نام اللہ دا کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بیت پاری صدا نہ باغی بل بل بولن صدا نہ باغ باراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں بندیا جپ لے اوے نام اللہ دا تے نہ روویں اوے نہ روویں اوے نہ روویں تر دیواری تو سامعین زی وقار اس وجہ تو اسی اس دنیا واسطے نہیں اے دنیا رب نے ساڈے واسطے بنائی اے دنیا دی ہر نعمت اللہ ساڈے واسطے بنائی ہے اسی او دے واسطے اسی کا دے واسطہ الا لیعبدون اسی رب نے تاں بنایا بندیا مینوں پہچان
میری بندگی کر، میرے احکامات نو من، میرے کھلے ہوئے نبیاں دی ذریعے انہاں دے وسیلے نال میری اطاعت کر لے۔ تو یاد رکھنا جس بندے نے بھی دنیا پیچھے اپنا آپ رو لیا نا، انہیں خود اپنے آپ کو ذلیل کیتا ہے۔ کتنا بدبخت و انسان ہے، رب تینو اعلیٰ بنایا ہے، تو ادنا سامنے پہ چکنا ہے، کدی بتاں دے سامنے، کدی مٹی دے سامنے، کدی سورج دے سامنے، کدی چند دے سامنے، کدی جڑا مال تے دولت تے اقتدار دے سامنے۔ نا، رب نے فرمایا تو کسے سامنے نہیں چکنا، تو چکنا ہے تے وحدہ لا شریک دے سامنے چکنا۔ اور اتنا مرتبہ تینو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی کسے مخلوق سامنے جھکن واسطے نہیں، بلکہ جو رب نے پہلا انسان بنایا نا، ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ، رب نے انہوں نے بنا کے تے رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، رب نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو۔ کوئی ہے زیادہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما نے، قادری صاحب، سارے علماء، انہوں نے پوچھو جنہوں نے رب حکم دیتا ہے نا، انہوں نے لکھاں سال اللہ دی عبادت کی تھی، کہ آدم علیہ السلام تے حالے سجدہ ہی کوئی نہیں کیتا، رب نے صرف بنایا، حالے آدم نے سجدہ نہیں کیتا، آدم علیہ السلام نے حالے عبادت نہیں کیتی، تے جنہوں نے حکم ہے انہوں لکھاں سال رب ذوالجلال دی بارگاہ چھک دینے پہ۔ وہ ملائکہ جڑے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن والے، رکوع کرن والے، اللہ دی حمد کرن والے، رب دی بندگی کرن والے، مگر رب ذوالجلال نے انسان نو مرتبہ بشر نو شان دیتی ہے۔ رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا، اپنے آدم نو بنایا، بنا کے میرے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا او ملائکہ میرے آدم نو سجدہ کرو۔ اے میرے مولا انہیں تے حالے عبادت بھی نہیں کیتی، حالے سجدہ انہیں نہیں کیتا، حالے نے جڑا مولا تیری بارگاہ دے اندر جھکیا نہیں، نہ رکوع نہ قیام نہ سجدہ۔ رب نے فرمایا جدو حکم میرا ہے، میں فی آسان تقویم، میرا آدم تاڑے ساریاں نالو افضل ہے، تاڑے ساریاں نالو چنگا، پاویں جبریل ہے، پاویں میکائیل ہے، پاویں عزازیل ہے، پاویں جڑا اسرائیل ہے، جتنے ملائکہ حاملین عرشی ہوون جڑے معصوم عن الخطا نے، رب نے فرمایا انہاں دے اندر میں جڑا طاقت جرم رکھ کے بھی انہاں نو معصوم بنا چھڈیا ہے۔ اے میرے نبی جڑا بے انجی معصوم عن الخطا ہے، اے پاویں نے سجدہ نہیں کیتا، ایدی تخلیق بھی افضل ہے، ایدی ترتیب بھی افضل ہے، ایدی صورت بھی افضل ہے، ایدہ بنانا بھی افضل ہے۔ فرمایا میں رب جو آنا پیا تواڈے نالوں افضل ہے۔ رب نے ملائکہ نالوں بھی افضل قرار دیتا۔ ان ملائکہ دے وچ رہن والا ایک خبیث ہے، ایک جڑا ابلیس جڑا ہے، قرآن آندا پیا الا ابلیس، انہیں کیا یا اللہ میں سجدہ نہیں کرنا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اوے عزازیلا، اوے ابلیسا تو کیوں سجدہ نہیں کرنا؟ انہیں جواب دیتا، قرآن آندا ہے انا خیر منہ، میں دے نالوں بہتر، میں دے نالوں چنگا۔ رب نے آکھیا نا نا، پاویں تو اگ تو بنے ہیں، پاویں تیرے سجدے زیادہ، پاویں تیری عبادت زیادہ، پاویں تیری حمد و ثنا زیادہ، مگر افضل میرا آدم ہے، افضل میرا آدم ہے۔ تو کیویں برابری کر سکنا ہے؟ جویں انہیں آکھیا میں بہتر، رب نے آکھیا نا نا فی احسن تقویم، وہ میرا آدم بہتر۔ شیطان آندا ہے میں بہتر، رب نے فرمایا میرا آدم بہتر۔ آندا نا نا ابا واستکبر، انہیں غرور کیتا، تکبر کیتا، اپنے آپ نو بہتر آکھیا۔ رب ذوالجلال نے فتوی سخت لا دیتا، فرمایا جے تو آدم نالوں بہتر آنا ہے، میرا حکم اے وے پھر میری بارگاہ چ نہیں رہ سکدا، فخرج نکل جا، ہن تو ایتھے رہ بھی نہیں سکدا۔ یا اللہ صرف کڈیا ہی، پر میں صرف کڈیا ہی نہیں، اے دے گلے وچ قیامت تک لعنت دا طوق بھی پایا ہے۔ یہ آندا میں نبی نالوں بہتر، یا اللہ حکم کیے، فرمایا وکان من الکافرین۔ رب نے فرمایا تو کافر ہو گیا۔ رب نے کی فرمایا؟
اچھی بولو کی فرمایا تو کافر یا اللہ ایڈا ڈاڈا فتوہ اینا ڈاڈا فتوہ پہلے ہی لیندے ہیں پہندے ہی فرمایا وکانا من الکاف کوئی رایت ہے کوئی موقع رب اندے انہوں موقع نہیں دینا انہوں موقع یا اللہ وجہ وکانا من الکافرین سدھا ہی کافر جنمی رب اندے قیامت تک انہیں پرتنا بھی نہیں یا اللہ انہوں توفیق فرمایا انہوں توفیق ہی نہیں ملنی یا اللہ وجہ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں بندے بندیاں مخالفت کر دینے نبیان دی برابری کر دینے یہ آندہ ہے میں نبی نہ لگے طرح تے جیڑا نبیان دی برابری کرے نا غیر نبی ہو کے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہندہ ہے میں اس سے بہتر انا خیر منہ جو توجہ ہوئے تے گل کرا ہے توجہ نہیں خاموش زیادہ ہو اچھا کیونکہ میں تاں زور نہیں پہ لاندہ ہولی ہولی کل بھی میں ہولی ہولی تقریر کی تھی پوچھ لو چیز صاحب کرو کیونکہ میری طبیعت 2-3 دن ٹھیک نہیں ان روزے چڑھنے تے آرام ملنا ہے پھر روزہ رکھو تے سو جو پھر زور تک نہ کو پوچھے نہ کو فتوہ لین ہوندہ ہے نہ کو ختم دوان ہوندہ ہے نہ کو دعا کران ہوندہ ہے تو سامی اچھا کئی ویلی نا روزیاں چی یار ختم رکھ لو اور نہیں جی روزیاں تو باہر رکھ لو بھی کیوں یار روٹی نہیں دینی وہ چلیا ختم روٹی نو نہیں آندے ختم دعا نو آندے اس حالے ثواب نو آندے لوگی سمجھے روٹی نہ دیئے تو ختم ہی نہیں ہوندہ تو برادران اس ہے توجہ ہے توجہ قرآن کی آکھیا وکانا ذرا اچھی بولو نا وکانا من الکافرین تو کافر ہو گیا کلا نہیں کافرین وکانا من ال تو انہا سارے کافران چو وڈا ہے کاف جمع رب نے فرمایا یا اللہ منکر تے ایک کو ہے باقی تے سارے ملائکہ سجدہ کر دینے پر یا اللہ بے ایمان ایک کے تو پوری جماعت نو کہتا ہے رب آندہ نا یہ جڑی سجدہ کرنے والی وہ جماعت نہیں جڑی منکر ہے اس جماعت کا نام لیا یا اللہ یہ تے ہے ہی کلہ لے کیونکہ ایک ہوئے تے کی ہوندہ ہے واحد کی ہوندہ ہے دو ہون دے نا یرا انج نہ کرو مفتی صاحب کا تاں یہ تے سکھے کی تانوں پڑھان دے نے کہ تانوں پتہ لگے دو نو جمع نہیں آندے یہ سکولے جاؤ تے دو نو جمع آندے اپنے چلو تو تہاڈا تے ویلا لنگ گیا ہے تو اپنے بال ہی جمع کرا دے سکول مدرسے تانوں پتہ لگ جائے دو ہوئے تے تسنیہ ہوندہ ہے کم از کم 3 ہون تے جمع ہوندی ہے تے رب نے نہ ایک نو بھی نہیں آکھیا دو نو بھی نہیں آکھیا پوری جماعت ہی فرمایا سارے کافر یا اللہ یہ تو من فرمایا رب آندہ میں انہوں نہیں آکھیا انہوں آکھیا یا اللہ یہ تو ایسا میں ہی کلا فرمایا تو سیدھا عقیدہ نہیں بیکھیا آندہ میں نبی سے بہتر ہوں تے حالے انج دے عقیدے والے کئی جمنے نے کئی جنہوں نے یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات اللہ اللہ کرنے سے امتی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے تو رب نے فرمایا جڑا یہ عقیدہ یاد رکھو میں آج ہی کہتا ہے کیونکہ کالوں کو حکومتاں بدل جانیاں لوگاں نے پابندیاں لا دینیاں نے جی کافر نو بھی کافر نہ آکھو پر جنی مرضی پابندی لا لو قادیانی کل بھی کافر قادیانی آج بھی کافر ناراوی شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پہلا میں اسی مگر اللہ نے انہوں دے ذریعے زبان عزت عام کر دیتی ادھچ کوئی شک نہیں ناراوی سچائے معنی بھی یہی ہے کہ جن نے میرے نبی دی توہین کی تھی کسے نبی دی وہ واجب القتل ادھچ کوئی دوجی رائے نہیں مگر انہا میں تانوں داس دیا جو سیال کوٹو جو ہے انج نہ کرے آجے یہ بھی گل سمجھے آجے جذبات اپنی جگہ شریعت اپنی جگہ گل سمجھ آئی دی دنیا دا قانون ہوئے تے ٹھہر ٹو جاندہ ہے شریعت دا قانون نہیں تھیندا ہر بندہ مت سمجھے جتے شاک بھی پہ گیا پھڑیا چھوڑی تے مارتی نہ سب سے پہلے شریعت بھی کہتی ہے قانون کو بتاؤ قانون جو ہے وہ عمل درآمد کرے
جدو قانون نہ کرے تو پھر غازی ممتاز دے ویلے کدی کدی آؤندے روز نہیں کہ سیال کو بیچارہ سری لنکن مار چھڑیا کیتا کی انہیں وہ جو انہیں سٹکر لائے وہ دوتے کسی آکھے جی مولا حسین دا نا سی کسی آکھے قرآن پاک دی آیت سی کوئی مینوں تے کم از کم مختلف خبرہ ملیاں کہ او جناب کی ہے جن لایا جناب ہجوم گیا جا کے مار چھڑیا اے مفتی صاحب بیٹھے نہیں تسی بھی علماء دائیں بائیں نبی دی گستاخی کرے تو پھر تے واجب القتل ہے تو جے قرآن دی توہین کرے تو واجب القتل ہے پوچھ لو مفتی صاحب کسے مفتی نے پوچھ لو تو لہٰذا شریعت نو اپنی مرضی نہ استعمال نہ کرے علماء کول جاؤ فتوے لو پھر ٹریا جائے ایویں ادھا حکم سن کے بھجنا پیا کرو علماء دی ہمیشہ قیادت چ رہو جدوں تک علماء فیصلہ نہ کرن اپنے طور پہ فیصلہ نہ کریا جائے ورنہ بجائے دیکھی تو الٹا جرم بن جائے گا تو من سبا نبیان فقتلوہ بالکل سچا ہے مگر میں تسی ہر ویلے نہیں بندوق چک لینی یہ بھی ذہن چ رکھنا جذباتیت تے کم نہ چریا جے شریعت جذبات دا نا نہیں شریعت اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی اتباع دی تو عرض کرنا پیا رب نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِ تو کافر ہو گیا یا اللہ کلہ فرمایا پوری جماعت یا اللہ تے کلہ فرمایا اللہ کلہ ہے نا یہ دے چو کئی جمنے انج فرعون نمرود شداد تو لے کے مسلمہ قذاب تے مرزے قادیان تک تو اس تو بعد بھی کئی ایسے بدبختوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے بہتر ہیں معاذ اللہ نبی کو بشر کہہ کے اور اپنی بشریت اپنے تقوی کو اپنے آپ کو نبی سے بہتر سمجھتے ہیں رب نے کہا اگرچہ حالات بدل جائیں مگر میں رب ہو کے کہتا ہوں جو غیر نبی ہو کے نبیوں سے بہتری یا برابری کا دعویٰ کرے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کل بھی کافر تھا وہ آج بھی فرمایا غیر نبی کدی بھی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا نبی سارے ہیں تو افضل نے تے حالے تو میرا پہلا نبی آیا ہے صفی اللہ آیا ہے پھر نوح نجی اللہ بھی آن گے شیش بھی آن گے ابراہیم خلیل اللہ بھی آن گے اس تو بعد پھر منا نبیان دی جڑا ہے 1,00,000 پیغمبر کلیم اللہ زبی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ روح اللہ سارے آندے رہن گے پھر سارے ہیں تو آخر تے سارے ہیں تو افضل آوے گا سارے تو اللہ آوے گا سب تو بہترین آوے گا وہ کائنات دے اندر جدو تو افضل نہ کوئی آیا نہ کوئی ہونا ہے نہ کوئی پیویا نہ کوئی ہونا ہے جڑا سارے نبیوں تو بھی اللہ سارے رسولاں تو بھی اللہ پھر وہ دا ترجمہ انج کر لینے ہیں سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ آج جڑے کیمرے دے پیچھے بیٹھے نے اللہ نے تھانو ہی زبان دیتی ہے اپنی زبان نبی دی نعت واسطے کھولو سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اے سبز چادر والے مولانا دا دھیان میرے ویل کراؤ حضور میرے ال ویکھو تے فیض بھی میرے تک پہنچے اونچی آکو سب سے اعلیٰ و بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا
ہمارا نبی. بڑی شان حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دی بڑی عظمت بڑا مقام ہے. رب نے حکم دیتا فرشتے سجدہ کر دینے پہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. فرشتیاں نو حکم ہویا بڑی فضیلت آدم علیہ السلام دی ایتھے ملائکہ سجدے کرن میرا نبی ہوئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ایتھے ملائکہ سجدے کرن اوتھے اللہ آپ درود بھیجے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. بڑی فضیلت بڑی عظمت ثانی آدم بھی کہلوائے نے نجی اللہ بھی کہلوائے نے. یاد رکھیا جے کشتی نوح دی فضیلت وے حضرت نوح دی کشتی دی فضیلت وے جڑا سوار ہویا وہ نجات پا گیا. جڑا سوار ہویا نجات پا گیا. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی بڑی فضیلت آپ دی کشتی جڑا سوار ہوئے وہ نجات پا جائے. میرا نبی ہوئے جنہیں میرے نبی دی اہل بیت دی کشتی نوح دی طرح ہے جنہیں پیار کیتا وہ نجات پا گیا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دی بڑی فضیلت بڑی شان ہے بڑا مقام ہے. اگ گلزار ہوندی ہے پئی قرآن آندا ہے یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم. اگ ٹھنڈی ہو گئی ابن نمرود نے سٹیا ابراہیم علیہ السلام تے دنیا دی اگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. مگر میرے نبی دی فضیلت یہ وے نبی آسمانہ تے جاوے رب آکے سونا یار آوے جہنم دی اگ ٹھنڈیاں کر دے وہ تاکہ نبی دے غلام جیڑے نے انہاں واسطے جنت راستہ جہنم نو ٹھنڈیاں کر دیتا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی فضیلت کلیم اللہ تور دے جاندے نے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے نے پہ توریت لے کے آوندے نے. موسیٰ دور تے جاندے نے توریت لے کے آوندے نے بڑی فضیلت. مگر میرا نبی ہووے دور تے جانا نہیں پیندا. نبی مکے ہووے قرآن مکے آوندا ہے. نبی مدینے ہووے قرآن مدینے آوندا ہے. نبی گھر وچ ہووے بستر تے ہووے قرآن بستر تے آوندا ہے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بڑی شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تور تے جاندے نے قرآن آندا ہے فَخْلَنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہ پیارے کلیم اپنی نالائن اتار دے وہ جتیاں مبارکہ اتار دے وہ وادی مقدس سے آ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام تور تے جاون اپنی نالائن اتارن میرا نبی تور تے نہیں گیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سنے جوڑے عرشاں پہ ٹر جان والا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی فضیلت اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا. نزول مسیح بھی ہوے گا سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی آؤں گے. بڑی شان ہے زندہ آسمان تے مگر میری معراج تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اتنی بلندی سادی مگر واپس آ کے میرے نبی دیاں قدماں وچ دفن ہون گے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. سامعین ذی وقار اس وجہ تو میں ایک جملے دی میں وضاحت کر دینا کیونکہ آج کل محققین بہت زیادہ
تحقیقاں فیس بک کی محققین تے تحقیقاں بڑیاں نے اور وہ پھر بعد جناب سوال و جواب شروع ہو جاندے نے تے ایویں ہی بے وجہ فضول قسم دی. وہ میں نا پچھلے دن جامعہ نعیمیہ لاہور پروگرام سی تو اتنے ایک حضرت صاحب وہ جڑے اس طالب علم سن تے دستار فضیلت ہوئی تو انہیں اگلے دن فون کر دیتا, فون کر کے انہیں شاہ جی تساں آخیا سنے جوڑے عرشاں دے ٹر جان والے یہ نبی پاک دے نالین دا اوتے جڑا لجانا یہ کیڑی حدیث ہے؟ میں کہ صدقے جاواں محقق صاحب تہاڈی تحقیق ساڈے دوست نے حسن اج کل محقق ہو جڑا حکا چنگا پیوے اونوں محقق آندے جی مفکر ہوندا جنوں فکر لگی ہوئے چنگی بھلی. تو وہ مینوں کہنے شاہ جی کیڑی حدیث ہے؟ میں کہ یار میں تے ایک سادہ جا بندہ, نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ میں محقق, میں تے بس جو سنیا جو سنایا میں لوگوں کو سنا دینا, میں کدی دعوی نہیں کیتا میں عالم ایک سادہ جا اللہ پاک توفیق دیتی ہے سرکار دی نعتاں پڑھنا. تو لیکن میں کہ اینا مینوں پتہ نہیں شاہ جی وہ حدیث بخانی جے جتھے لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنے جوڑیاں گئے. میں کیا مینوں بخان دی ضرورت نہیں بیلیا. پہلی تے گل اے وے اے تو روایت لبن تے لوڑ کیڑی؟ میں کہا جو فرض کر رہے کتے نہیں ہے گی تو میں کہا میں تیرے کو سادہ جا سوال اگرچہ علماء نے لکھیا ہے بڑیاں کتاباں موجود ہے لیکن میں سادہ جا سوال پوچھنا جدوں بندہ گھروں نکلدا ہے میں کہا تسی حضرت جامعہ چاہے ہو تے ننگے پیری آئے ہو کہ جُتی پا کے آئے ہو؟ کہ جُتی پا کے میں کیا لباس دا حصہ ہے نہ لینا انجی گل ہے. جدوں بندہ کتے جان لگدا ہے جی میں لباس بدلدا ہے لباس پہندا ہے تے ننگے پیری آوندا ہے ڈولو جُتی پا کے آوندا ہے. میں کہا جدوں میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے تو ثابت کر دے ننگے پیری گئے سے. میں کہا تو ثابت کرنا ہے کہ آپ نے جُتی مبارک نہیں سی پائی تے جے لباس دا حصہ ہے جے آپ نے پہنی ہے تے کیڑا مقام سی موسیٰ علیہ السلام جدوں نکلے تے نالین پا کے نکلے تے ایک مقام آیا رب نے فرمایا فخلا نالے ایتھے لانی ہے. میں کہو کیڑا مقام سی تے رب نے فرمایا سونے ہن ایتھے لانی ہے. میں کہو کیڑا مقام سی بیت المقدس سی پہلا آسمان سی سدرۃ المنتہا سی عرش اعظم سی یا لا مقام سی کیڑے مقام تے رب نے فرمایا فخلا نالیک تے جے رب نے اتروائی نہیں مدد سونا جویں گیا سی اونجی الا مقام تے ٹر گیا. یہ میں کہتا تحقیقاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو میں بعض کات جڑے طالب علم ہوندے نے انہاں نوں گزارش کرنا ہر گل دا فتویٰ نہیں پوچھی دا. محبت دیاں گلیاں جڑیاں علماء نے لکھیاں نے نا انہاں گلاں تے تحقیقاں نہ کریا کرو. تحقیق او دے تے کرو جدے تے علماء نے نہیں کیتی. اگر فرض کرو یہ نام ہی ثابت ہو گئی تے ادھے وچ کیڑی کمی ہے؟ لیکن بہرحال یہ چیزاں تے سانو غور کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹیاں گلاں صرف اپنی علمیت کو ظاہر کرنا واسطے ایسے سوال فضول ہاں پوچھنے ہون تے باقی پوچھو سوال ادھے نال علم بڑھدا ہے مگر او پوچھو. میرے والد کریم نام فرماندے میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تے اوتھے ایک بیلی مل پیا تے او نے تقریر دے نا چڑکا گیا انہاں کہا دسو جی جڑی ابراہیم علیہ السلام دمبا ذبح کیتا تے اودی کھل کتھے رہ گئی؟ ہن کوئی مسئلہ ہے دسو جو دی کھل کتھے؟ ایک دن مینوں سرگی فون آیا 3 بجے دا ٹائم ہونا سردیاں دے دیہاڑے تے فون آیا انہاں کہا پیر جی مسئلہ بڑا ہے. میں کہا کی؟ انہاں کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نام یہ مسئلے لوکی پوچھتے ہیں. اللہ دے بندے ہو مسئلہ وہ پوچھو جی تانوں لوڑ ہے ایویں فضول نہیں مسئلے پوچھی دے. تو عرض کرنا پیا فرمایا فی احسن تقویم فرمایا سارے تو بہتر بنایا سارے تو بہتر بنایا. آدم علیہ السلام نو فرمایا سب تو بہتر نے فرشتیاں نو بہتر نے اس واسطے سجدہ کرو. جے توجہ ہوے تے ہور بھی گل کراں ہے توجہ. میں جنہ چر زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں اور میں لکھ کے بشک اج میرے کو سکھے کہ تسی سارے بیلی بیٹھے ہو میں کوئی دوروں نہیں آیا بشک اتنے تحریر لے آؤ تے دستخط سید کو کرا لو. اللہ دی عزت دی قسم جو میں آنا پیا اگر یہ تے پابند رہے گا تے میں تینوں گارنٹی دینا رب دے فضل تے نبی دے حکم دے مطابق تو اللہ دی قسم جنت. میرے کو دل کردا جو ہن لکھوا لو قیامت والے دیہاڑے نہ ہویا تے میرے گل چ بشک تسی میرا گریبان پھڑ کے شاہ جی آ تقریر کیتی جائے گل تے پہرا دیو. میں بالکل اپنی گل دا ایتھے بھی ذمہ دار ہاں تے اگے بھی ذمہ دار. جڑے بنیادی چیزاں نے
انہاں دے وچوں آدم علیہ السلام دا انکار کنے کیتا؟ شیطان نے، ابلیس نے. بڑیاں شان اللہ نے آدم علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے، مگر 4 بنیادی چیزاں ساری زندگی پیرا دیندا رہے تے جنتی نہ ہویا تو بشک سید نو قیامت والے دیہاڑے پھڑ لے. کی آدم علیہ السلام دیاں ویسے بڑیاں فضیلتاں لا تعداد، مگر بنیادی طور تے جڑیاں چند فضیلتاں نے اللہ دے نبی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نے؟ اللہ دے نبی. دوسری حیثیت جیڑا نبی ہوئے بدرجہ اولا ولی بھی ہوندا ہے. آدم اللہ کے نبی بھی ہیں، آدم اللہ کے ولی بھی ہیں. تیسری حیثیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ان کو زمین پہ خلیفہ بنایا. چوتھی حیثیت قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو عالم بنایا. اب شیطان نے 4 بنیادی حیثیتوں کا انکار کیا. اس نے کہا الہی تیرا نبی ہے، میں نبی کو نہیں مانوں گا. یہ تیرا ولی ہے، میں ولایت کا انکار کرتا ہوں. یہ تیرا بنایا خلیفہ ہے، میں خلافت کو نہیں مانتا. یہ تو نے اس کو عالم بنایا، میں علم کا انکار کرتا ہوں. شیطان نے نبوت کا انکار کیا، ولایت کا انکار کیا، خلافت کا انکار کیا، ارے علماء کی تعظیم کا انکار کیا. تو یاد رکھنا ان 4 چیزوں سے بچے رہنا. تو جنتی تب ہوگا جب نبیوں کا غلام ہوگا، خلفاء کا احترام کرے گا، ولیوں کے در پہ جائے گا اور علماء سے محبت رکھے گا. ان 4 چیزوں پہ پیرا دیتے ہیں. شیطان یہی کام کرواتا ہے، یا وہ نبیاں دا منکر کرواندے یا خلیفیاں دے منکر. نہیں سمجھے نا، لے تانوں سمجھانا سوئی پرچا کرانا پیندا ہے. نبیاں دا منکر، خلیفیاں دا منکر، ولیاں دا منکر تے علماء دے خلاف بکواس کرتے. ہن ویکھ لو کیڑا کیڑا جنمی ہے تے کیڑا کیڑا جنتی. جیڑا نبیاں دے خلاف بکواس کرے، جیڑا خلفاء دی خلافت دا انکار کرے، جیڑا ولیاں دا احترام نہ کرے تے جیڑا علماء دے متعلق ہے، جیڑا گالاں کڈے علماء دے متعلق بکواس کرے، سمجھ لو یہ شیطان والا. جیڑا انہاں دا احترام کرے او رحمان والا. ساڈا الحمدللہ رب العالمین اسی اہل سنت والجماعت، اسی نبیاں دے بھی غلام ہیں، اسی ولیاں دے بھی غلام ہیں، اسی خلفاء دے بھی منن والے، اسی علماء دا بھی احترام کرن والے. مسلماناں کدی انہاں دا انکار نہ کریں. تو فی آسان اللہ نے تینوں ساریاں تو بہتر بنایا ہے. تے آدم علیہ السلام بھی انہیں یاد رکھیا جے بڑی فضیلت ہے، مگر آدم دی فضیلت بھی میرے نبی دا صدقہ. ملائکہ مجھے دیکھ کے کیوں نہ سجدہ کرتے؟ ارے تیری صورت میری صورت پہ بنائی ہے. وہی آدم نو اس وجہ تو فضیلتاں نے آدم دی جڑے لباس بشریت وچ اللہ دا حبیب آ رہا ہے، اللہ دا سونا نبی آ رہا ہے. کیوں نہ ملائکہ سجدے کر دے؟ آدم دی پیشانی وچ میرے نبی دا نور چمکدا سی پیا. فی آسان تقویم سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے، مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. اوے میرا نبی لجپال ہوئے، انہوں نے صدقے اللہ نے آدم نو سارے نو فضیلتاں میرے نبی دے صدقے فرمایا انسان اس تو سارے تو افضل ہے، کیونکہ اللہ دا حبیب بحیثیت انسان آ رہا ہے. اللہ دا حبیب لباس بشریت وچ آ رہا ہے. دیکھو کیڈا سونا ماہی یہ، دیکھو کیڈا سونا. نہیں باوا سے بلند میرے نال آکھو دیکھو کیڈا سونا ماہی ماہیوں ہے، دیکھو کیڈا سونا ماہی
नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां दा राही नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां नहीं बाबा से बुलंद मेरे नाला कोई नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां दा राही वतुहा वल्लैली ज़ा सजा वेखो किड्डा सोहना माही वेखो किड्डा सोहना इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा वेखो किड्डा सोहना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वेखो किड्डा सोहना वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा वेखो किड्डा सोहना चेहरा वदुहा वल्लैल दियां जुल्फां माजा गुल बसर दा काजल आमीम दे कुंडल अलम नशरा दा सीना ओए सोने दियां यदुल्ला दे हाथ ने सोना मुस्कुरावे ते तंदा मुबारकां चो नूर दियां लाडां निकलदियां ने वेखो किड्डा सोना वेखो किड्डा सोना माही मेरे नबी दी वालिदा करीमा हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने जदों मेरा लाल आया जदों मेरा सोना आया मेरा मदनी माही आया फरमांदियां ने मैं वेखिया कोई निजासत नहीं कोई गिलाजत नहीं कोई गंदगी नहीं खराजा मिन्नी नूर एक नूर आया कायनात रोशन फरमांदियां ने मैं वेखिया एडा सोना एडा सोना एडा सोना अज तक किसे मां ने एडा सोना लाल पैदा ही नहीं किया हजरत हलीमा सादिया ने वेखिया ते दिल दे बैठियां केड़ी केड़ी तेनू गल सुनावा एक बीबी आखिरी गल करना तबीयत मेरी मैं पहला अर्ज किया मुनासब महसूस नहीं करता वो एक बीबी जा रही है मेरा लजपाल नबी मस्जिद नबी दे सेन विच बैठा है मेरा नबी अपने गुलामां नू सामने अबू बकर भी ने उमरे फारूक भी ने उस्मान गनी भी ने मौला अली भी ने तलहा जुबैर भी ने बिलालो सलमान भी ने कैसा रंग होवेगा जिदों दरस देन वाला अल्लाह दा हबीब होवेगा दरस सुनन वाले शागिर्दां विचों अबू बकर होवेगा उमर होवणगे उस्मान होणगे अली होणगे ओ जरा मस्जिद नबी दा ओ नूर वाला मंजर अपनी अखां दे सामने लैके आवो सहाबी फरमांदे ने वे असीं नबी नू वेखने आ जदों नबी वेंदा है असीं नजरां नीवियां करने आ इंज जेड़ा खामोशी दा आलम है सहाबी बैठे ने इंज लगदा जिवें मिट्टी दे पुत जेड़े हिलदे नहीं मैं मिसाल में माज़अल्लाह ऐसी देना नहीं चाहता कोई याद रखिया जे सहाबी इंज बैठे ने ओए अगर परिंदा उड़ के आवे सिरां ते बह के टुर जावे पता ही ना लगे इंज नबी नू वेंदे ने कैसा मंजर होवेगा कैसा आलम होवेगा कैसी रूहानियत होवेगी कैसी जेड़ा नूरानियत होवेगी कैसा मंजर होवेगा ओदा भी जरा मफहूम ते तर्जमा ते मंजर इंज अर्ज करने आ जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था उनका मायन बार का आलम होगा जियन पार का आलम क्या होगा जब हुस्न
تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہوئے ہر کوئی فدا ہے ایک دیدار کا عالم ہوگا دیدار کا عالم عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم حالے اساں ویکھیا نہیں حالے لجپال ویکھیا نہیں اللہ کرے او کھڑی بھی آ جاوے جدوں لجپال دی سانو زیارت ہووے جُندیاں بھی ہووے مریا تے قبر وچ وی اللہ دے فضل نال ہونی ہے اوے او ویلا ساڈے تے بھی آوے مگر حالے اساں ویکھیا نہیں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا وہ بول کی تینوں دساں حالے سونا ویکھیا نہیں تے عالم وے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب زلیخا یوسنو جے ویکھ لیندی زلیخا یوسنو جے ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی میں کیا نہ پیا مسلمانہ حالے ویکھیا نہیں تے نبی دے غلام جانا دیندے نے غازی علم الدین نے ویکھیا نہیں سی نبی دے نا تے جان دے دیتی عامر چیمہ ہووے یا غازی ممتاز ہووے وہ حالے ویکھیا نہیں تے ادھی ادھی رات اٹھ کے نعرے نبی دے لاندے نے وہ ابو بکر عمر عثمان علی جانا کیوں نہ دیون اسا نہیں ویکھیا تے جان دینے وہ جنہ ویکھ لیا ہے جب حسن تھا ان کا مائن وار کا عالم ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم تو عرض کرنا پیا بی بی جا رہی ہے سوٹی ٹیک دی ایک یہودی دی کنیز ہے کلمہ بھی حال نبی دا نہیں پڑھیا جاندیاں جاندیاں جدوں دھیان پیا کرنا وچ آواز پئی نہ ایڈی مٹھی آواز پہلا سنیے نہ اینا سونا کدی ویکھیا ہے اس تو پہلا ایڈی سونی تے مٹھی آواز بھی نہیں سنی بی بی نے سنیا کھلو گئی مڑ کے ویکھیا تے سامنے آمینہ دا لال بیٹھے نے صحابہ دی جماعت بیٹھی میرا نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا نبی کتاب و حکمت دی تعلیم دے رہنے بی بی ویندی رہی کھڑی رہی سونے نو ویندی رہی نماز ظہر پڑھائی میرے نبی نے بی بی کھڑی ہے اثر ہو گئی بی بی کھلو کے سونے نو ویندی پئی ہے شام پہ گئیاں بی بی کھلوتی ہے جدوں میرے نبی شاہ پڑھائی اٹھ کے جان لگے بی بی رو پئی چیخاں مار دیئے پئی تھاڑا مار کے رون دیئے پئی جدوں کوئی روے عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدوں کوئی روے میرے نبی نو اپنے امتی دی تکلیف گوارا نہیں بی بی روئی نبی رک گئے واپس لوٹ ہے بی بی تیری شان تو صدقے جدے واسطے لجپال آ گیا ہے میرے نبی قریب ہے بی بی کیوں رونی ہے عرض کر دیئے سونیاں کی دساں میں فلاں یہودی دی کنیزاں میں ادا کم کرنیاں وہ منو دانے دیندائے روز رات نو دانے پی کے میں اپنی چند روٹیاں دے لکمے لینیاں پھر واپس جانیاں فرمایا بی بی پھر رونی کیوں میں کہن لگی سونیاں میں آج مجھے لنگنی ساں پئی کم تے جانی ساں پئی دانے پین چلی ساں مگر سونیاں تینو ویکھے آئے منو دانے پینے بھول گئے نے
मैनू दाने पीने भुल गए, मैनू अपना कम भुल गया, मैनू कुछ भी याद नहीं आया। सोनिया तेरियां सुनदी रहियां, तेनू वेंदियां रहियां, तेरियां सुनदी रहियां, तेनू वेंदियां रहियां। मेरे नबी ने फरमाया फिर अर्ज कर दिए सोनिया ओ जेड़ा यहूदी है बड़ा जालिम है, मैं पुटड़ी हो गई हां, मैं जी अज दाने ना पीए मैनू मारेगा। मेरे च इन्नी ताकत नहीं, इन्नी सकत नहीं कि मैं ओदी मार बर्दाश्त करा। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया बीबी रोण दी लोड़ नहीं, चल मैं तेरे नाल चलना वा, दाने तू पाई जा, चक्की मैं चलाई जाना वा। पी आसान तकवीर, सोने दी सूरत भी सोनी, किरदार भी सोना, पैगाम भी सोना, मेरे नबी दे आदतो तवार भी सोने, मेरे नबी दे यार भी सोने, मेरे नबी दे घर बार सोना है। वे छलिया तेनू की पता होवे एवें झूठे यार बनाई फिरना, झूठे पेली बनाई फिरना, झूठे महबूब। काश कदी तू भावें जो वेखिया नहीं ओदा चेहरा बदुआ दी जियारत दा सुन ले, इन्ना सोना है। तेनू दुनिया दे यार भुल जावन, दुनिया दे महबूब भुल जावन। मैं गल फिर इत्थे ही मुकाना, तू अजे मेरा महबूब नहीं जीठा, तू अजे मेरा महबूब नहीं जीठा। जिन्नू वेख के चन शर्मा आवे ते बिजली डरदी लिश कना मारे। जे मथे चूड़ी पा आवे, जे और रखे हाथ नाल फुला दे, ते हाथ नाल फुला रल जा आवे। जे ओ जावे सैर करन नो, ते सारा गुलशन, वे सारा गुलशन सीस नवा आए। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ओ पंखड़ी उसके लब की क्या कहिए, ओ पंखड़ी उसके लब नाज की, उसके लब की क्या कहिए। पंखड़ी गुलाब की, ओ नाना गुले कुद्स की पत्तियां, लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जे ओ जावे वे सैर करन नो, ते सारा गुलशन, वे सारा गुलशन सीस निवा आए। ते जे ओ खोले बल जुल्फां दे, वे जे ओ खोले वे बल जुल्फां दे, अते राही राह भुल जा आवे। वे तौबा ये दो हुस्न माहीदा, वे तौबा तौबा, वे तौबा एटा, वे हुस्न माहीदा। वे जिदी चाल चली ना, वे जिदी चाल चली ना, ना जा आवे। फी आहसान तक़वीम, अल्लाह ने अपने नबी
محبوب کو لباس بشریت عطا فرمایا، بشریت کو شان مل گئی، انہیں ساڈے اپنے واسطے چاہیے تے نبی دا غلام بن کے افضل ہو جائیے، چاہے تے شیطان دے رستے ٹر کے ذلیل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں افضلوں میں رکھے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، اولیاء، علماء کی سنگت میں رکھے۔ اللہ اسی پہ ہمیں زندگی، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت استاد الحفاظ جناب حضرت قاری علامہ غلام یاسین چشتی سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج عرص پاک ہے، انہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، نبی کے فرمان کی خدمت کی، مسجد کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی۔ یقیناً وہ بھی نبی کے صدقے ہم سے بہتر فی احسن تقدیم ہیں، وہ بھی انہی بہترینوں میں سے ایک بہترین ہیں۔ ان بہتریوں کے وہ جو بہترین ہیں، نبیوں کے، صدیقوں کے، اولیاء کے غلام ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا غلام رکھے۔ انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔